گاؤں کا ذمہ دار ہر سال ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور پھر اسے طلاق کے ساتھ ڈھیر سارے پیسے دے کر رخصت کر دیتا۔ لڑکیاں خوشی خوشی اس سے شادی کرتی اور اگلے دن طلاق لے کر پیسے لیتی اور چلتی بنتی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک دن اس زمیندار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ بولا، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میرے گھر والے بھی پیسے کے لیے پریشان تھے، یوں میری شادی اس سے کر دی گئی۔ وہ شادی کی پہلی رات مجھے ہاسپٹل لے گیا اور بولا، میں نے اب تک بہت سی لڑکیوں سے شادی کی ہے تاکہ میں تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ وہ لڑکی تم ہی ہو جو میری قسمت بدل سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں اس کی بات کا مطلب سمجھتی، میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ میرے آج پھر وڈیرے کی شادی تھی۔ میری سہیلی نورا خاص طور پر مجھے یہ خبر سنانے آئی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وڈیرا پھر سے شادی کر رہا ہے؟ میں حیران ہوئی کہ ابھی پچھلے سال بھی تو اس نے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ کیا وہ لڑکی وڈیرے سے دوسری شادی کے لیے مان گئی؟ میری دوست نورا ہنس کر بولی، پاگل لڑکی، لگتا ہے تمہیں ابھی کچھ معلوم ہی نہیں۔ وڈیرا ہر سال کے ایک خاص مہینے میں ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اگلے ہی دن اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے، اور سنا ہے وہ لڑکی کو بہت کچھ دے کر رخصت کرتا ہے، سونا چاندی اور بہت سی مال و دولت۔ تو ایسے میں کوئی لڑکی بیوقوف ہی ہوگی جو وڈیرے سے شادی سے انکار کرے گی۔ پھر وہ کچھ چونک کر کہنے لگی، تو کوشش کرنا کہ وڈیرے کی نظر تجھ پر نہ پڑے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بیوی اس کی تو بن جائے، کیونکہ سنا ہے وہ حسین لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتا ہے۔ میں ڈر گئی اور کہا، میں تو پہلے بھی بہت کم گھر سے باہر نکلتی ہوں، اب تو بالکل نہیں نکلوں گی۔ میں اصل میں یہاں کی رہنے والی نہیں تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ پچھلے سال بھی اس گاؤں میں آئی تھی، اس لیے اس گاؤں کے رسم و رواج اور وڈیرے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے بس اس کی پچھلی شادی ہوتے دیکھی تھی، اس لیے نورا سے یہ سب سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ وڈیرا کیسا ظالم انسان ہے جو پہلی رات کے بعد بیچاری لڑکیوں کو طلاق دے دیتا ہے۔ نورا پھر شام کو آ گئی اور مجھے کہا کہ نقاب کر لو، ہم وڈیرے کی شادی دیکھنے جاتے ہیں، پورا گاؤں گیا ہوا ہے۔ میں اماں سے اجازت لے کر اس کے ساتھ نقاب اوڑھ کر چلی گئی۔ اماں کو ابھی شاید وڈیرے کے بارے میں ٹھیک سے علم نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ہم شادی پر گئے تو میں دھوم دھام دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ نورا کہنے لگی، تم دیکھنا کل صبح یہ لڑکی بہت سی مال و دولت کے ساتھ طلاق لے کر اس حویلی سے نکل جائے گی۔ میں نے افسوس سے کہا، یہ تو بیچاری لڑکیوں پر بڑا ظلم ہے۔ تو نورا نے بتایا کہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، لڑکیاں اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کرتی ہیں اور طلاق لے لیتی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں حیران تھی کہ وڈیرا ایسا کیوں کرتا ہے، اس کا ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ شادیوں پر شادیاں کرتا ہے، پھر طلاقیں بھی فوراً دے دیتا ہے۔ شادی سے واپس آ کر میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ اللہ کی قدرت بھی کیا چیز ہے۔ ایک طرف وہ وڈیرا جو ایک رات کی شادی کے لیے لاکھوں خرچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہم جیسے غریب ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے ایسے دبے ہوئے ہیں کہ سانس لینا محال ہے۔ میرا نام سحر ہے اور ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ مجھے بچپن سے ہی کافی محرومیاں دیکھنی پڑی تھی۔ میرا باپ شہر میں نوکری کرتا تھا، کبھی کبھی کاشتکاری کا کام بھی کر لیتا تھا، جس سے بس ہمارا گزر بسر ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ پھر ابا بیمار پڑا تو کئی جگہ سے قرض لے کر اس کا علاج کروانا پڑا، گھر تک بک گیا اور ابا کو ہمیں لے کر اپنے آبائی گھر گاؤں لوٹنا پڑا۔ غربت انتہا کی تھی، میں تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی تھی، پر میری 3 چھوٹی بہنیں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنی بہنوں کو روتے دیکھ لیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کاش ہم پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی تو یہ فاقے زدہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا تو چلو جیسے تیسے بچپن گزر گیا، یہ میری بہنیں بھی محرومی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں چونکہ سب سے بڑی بہن تھی تو اس کے سامنے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن اپنی بہنوں کو روتے دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوا، تو میں نے ماں سے کہا، ماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں تازہ ہوا کھانے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ ماں نے مجھے دیکھ کر سر ہلا دیا جیسے وہ بھی میری کیفیت سے واقف ہو۔ میں گھر سے باہر نکل کر آم کے باغ کی طرف چلی آئی، کیونکہ وہ جگہ بہت پرسکون اور صاف ستھری تھی۔ میں باغ کے پاس چہل قدمی کر رہی تھی کہ تبھی وہاں ہمارے گاؤں کا زمیندار آ گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے نورا کی بات یاد آئی تو میں اس کو دیکھ کر جلدی سے گھر بھاگ گئی۔ گھر آ کر تو میرا دل ڈر کے باعث دھک دھک کر رہا تھا۔ میں پریشان ہوگی کہیں کوئی الزام ہی نہ لگا دے مجھ پر۔ تھوڑی ہی دیر میں نورا چلی آئی، کہنے لگی، تجھے وڈیرے نے دیکھ لیا ہے، اب تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ڈر گئی اور اس خوف کا تاثر تھا کہ مجھے بہت تیز بخار آن لیا اور میں شام تک بخار میں تپنے لگی۔
میری ماں مجھے کھانا بنانے کا کہہ رہی تھی، مگر میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ تنگ آ کر ماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو چیخ پڑی۔ پھر فوراً ہی گاؤں کے واحد ڈاکٹر جو سب کا خدا ترسی کر کے فری علاج کرتا تھا اس کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اماں سے یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ بچی کو فکر اور پریشانی سے دور رکھیں، زیادہ خوف و فکر کے باعث دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماں مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کس بات کی ٹینشن ہے؟ تجھے کیوں مرنے والی ہوئی پڑی ہے؟ تب میں نے ہمت کر کے ماں کو بتایا کہ گاؤں کے اس ذمہ دار کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے جو ہر سال نئی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد طلاق دے دیتا ہے۔ میری بات سن کر ماں میری بات کو نہ سمجھی اور بولی، تو تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کون سا چوری کرتے پکڑی گئی ہے؟ ماں کی بات پر میرا دل کیا میں اپنا سر پیٹ لوں۔ اس سے پہلے کہ میں ماں کو سمجھاتی، باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جانے لگی۔ دستک کی آواز سن کر میں سانس روک گئی۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر زمیندار اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ ہی میرا باپ بھی تھا، اسے بھی شاید ساتھ لے کر گھر آئے تھے۔ ابا نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور ماں سے چائے بنانے کا کہا، پر زمیندار نے چائے بنانے سے منع کر دیا۔ آخر کو امیر بندہ تھا، غریبوں کے گھر سے چائے پانی کیوں پیتا؟ اس نے اماں کو بھی بیٹھک میں بلا لیا اور میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اماں تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی اور غصے سے بولی، زمیندار صاحب، ہم غریب ضرور ہیں پر بغیرت نہیں جو روپے پیسوں کے لیے ہم اپنی بیٹی کا سودا کریں۔ ہم اپنے قرضے خود اتار لیں گے پر اپنی بیٹی کو داغدار نہیں کریں گے۔ زمیندار بات کر کے چلا گیا تھا اور اب ابا اماں کو فیصلہ کرنا تھا، بیٹی کی عزت یا پیسہ۔ میں نے جب یہ بات اپنی بہن کی زبانی سنی تو ساتوں آسمان جیسے دڑ دڑ کرتے میرے اوپر آن گرے تھے۔ آخر کو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اماں تو صاف اور دو ٹوک جواب دے چکی تھی، کیونکہ اماں نے اپنی بہن کو جو زبان دے رکھی تھی اور اسی سال گندم کی کٹائی کے بعد میری شادی طے ہونا پائی تھی، مگر ابا بضد تھا کہ اس دفعہ سحر سے بات کر لی جائے، پھر جیسے ہی وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ مجھے ابا کی بات پر غصہ تو بہت آیا کہ کیا ابا ناواقف تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھر بھی ایسی بات کر رہا ہے جو میں مر کے بھی نہ پوری کر سکوں۔ ابا کے بارہا اصرار پر اماں نے حامی بھر لی اور ابا کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ اب ابا میرے پاس آئے اور کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹی، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہمارا سہارا بنے، جو اپنی بہنوں کے خواب پورے کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ہمارے گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ پچھلے 7 سالوں سے ہم پہ جو قرضہ ہے وہی اترنے کا نام نہیں لے رہا، اور پھر تمہاری چھوٹی بہنیں بھی اپنی بہت سی خواہشات کو دل میں دبا لیتی ہیں۔ اگر تم اس شادی سے ہاں کر دو اور نکاح کر کے طلاق لے لو تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات تمہارے منگیتر کی، تو وہ بھی کوئی شیر میر نہیں لگا ہوا جس سے تم شادی کر کے کوئی منتر پڑھو گی اور سب کچھ منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے تو تمہاری مجبوری کو سمجھے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ابا مجھ سے بات کر کے چلا گیا اور مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گیا۔ میں نے ساری باتوں کو سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ابا سے کہہ کر اپنے منگیتر صفدر کو بلایا تاکہ اس سے مشورہ وغیرہ کر سکوں۔ اگلے دن صفدر کام سے واپسی پر ہمارے گھر آیا۔ میں اسے لے کر چھت پر آ گئی تاکہ آرام و سکون سے بات کر سکوں۔ میں نے صفدر کو ابا اور زمیندار کی کئی باتیں بتائیں تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، مگر مجھے ایک چیز کو چننا تھا، یا اپنا مستقبل یا اپنی بہنوں کا روشن مستقبل اور ابا کا سہارا۔ صفدر نے میری بات سن کر انکار کر دیا اور اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، میں ابا کے فیصلے پر راضی ہوں۔ صفدر غیر یقینی طور پر میری طرف پلٹا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مارے صدمے کے اس کی آواز جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ میں سب جاننے بوجھتے بھی اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، کیونکہ میرے والدین کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں ان کو قرض میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر ایک ہی دن کی تو بات ہے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی فکر کے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے، یا اتنا ہی پیار تھا تمہیں مجھ سے جو مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ میری ایموشنل باتیں سن کر صفدر کا دل نرم پڑ گیا اور وہ شادی کے لیے مان گیا۔ صفدر کے جانے کے بعد میں نے ابا سے کہا، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ یہ میں نے جس ہمت اور صبر سے کہا تھا یہ میں جانتی تھی، یہ میرا خدا، پر مجھے یہاں کمزور نہیں پڑنا تھا، سو میں نہ پڑی اور ابا نے ذمہ دار کے ہاں پیغام بھجوا دیا۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی اور مجھے سمجھانے لگی، پر میں فیصلہ کر چکی تھی، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ ماں کی تکلیف کا بھی میں اندازہ لگا سکتی تھی، پر ابا کا بھی کوئی قصور نہ تھا کہ وہ اس عمر میں بھی قرض کی ٹینشن اور فکر لے کر وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔
جب میں اپنے فیصلے پر قائم رہی تو اماں نے بھی چپ سادھ لی اور یوں ایک ہفتے کے اندر اندر ساری نکاح کی تیاریاں ہوئیں اور میں لال جوڑے میں رخصت ہو کر اس محل نما بنگلے میں آ گئی۔ سارے دن کی تھکی ہاری میں جب نرم گداز بیڈ پر بیٹھی تو بیٹھتے ساتھ ہی مجھے نیند کی مہربان دیوی نے اپنے آغوش میں بھر لیا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے کب سو گئی پتہ ہی نہ چل سکا۔ آنکھ تو میری تب کھلی جب میں نے اپنی کلائی پر کچھ رینگتا ہوا محسوس کیا۔ مارے خوف کے میرے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ میں نے بہت ہمت جمع کر کے اس شے کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے آنکھ کھولی تو دیکھا میرا شوہر میری کلائی پر انگلی پھیر رہا ہے۔ پھر اچانک پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا ہوا، اس نے میری کلائی چھوڑی اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بولا، ہمیں ابھی ہاسپٹل چلنا ہے، جلدی اٹھو، چینج کرو۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، پر پہلی ہی رات مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا جو وہ مجھے طلاق نہ دیتا۔ میں کپڑے بدل کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر ہم ہاسپٹل پہنچے تو وہاں جا کر جو مجھ پر انکشاف ہوا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میرا شوہر ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد بولا، وہ لڑکی تم ہی تھی جس کی تلاش میں نے آج تک اتنی شادیاں کی ہیں۔ بس تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آج میری تلاش ختم ہوئی ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اب سے تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ میں اس کی بات سن کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب مجھے ہوش آیا تو اس کی باتیں یاد کر کے میری روح کانپ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا شوہر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، مگر ملازمین بہت تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے گھر والے نہیں آئے اور آپ کا مالک کہاں ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ آپ کے گھر والے آئے تھے مگر مالک نے ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا ہے کہ اپنی بیٹی سے ملنے آپ لوگ جب مرضی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اسے طلاق نہیں دے رہا۔ اور مالک نے آپ کے گھر والوں کو پیسوں کا بڑا بیگ اور رہنے کو گھر بھی دے دیا ہے۔ نکرانی کی بات سن کر میرا دل کیا میں چیخ چیخ کے رہوں کہ میرے گھر والوں نے مجھے کتنا بے مول کر دیا تھا۔ میں خود ہی خود کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس زمیندار سے کس منہ سے بحث کرتی جب میرے گھر والے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ صفدر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہو رہا تھا۔ اسے جب پتہ چلے گا کہ میری طلاق نہیں ہوئی تو وہ مجھے بے وفا سمجھے اور سوچے گا میں نے پیسوں کی چمک دمک دیکھ کر طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے جیسی ہو گئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اپنی مرضی سے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تو کیسے اتاروں۔ اس سے پہلے میں رونا شروع کر دیتی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھ سے میرا حال دریافت کرنے لگا۔ میں نے اس جھوٹے بندے کو دیکھا تو میرا خون کھول گیا، جس نے ایک رات کی بات کر کے شادی کی تھی اور اب اپنی بات سے مکر رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو چھونا چاہا تو میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میں تب تک تمہیں اپنے پاس نہ آنے دوں گی جب تک تم مجھے اس راز کی حقیقت بتا نہیں دو گے۔ تم کیوں ہر سال نئی لڑکی سے شادی کر کے اس سے طلاق دے دیتے تھے اور اب مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ میرے شوہر نے میری بات سنی تو بولا، میں نے نکاح کیا ہے تم سے، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، مگر میں چونکہ اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو آج نہیں تو کل تمہیں اس سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا مگر میں ضبط کر گئی اور بولی، مجھے تم سچ بتاؤ گے تبھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ جان لینے والی بات پر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گزرا تھا، پر اس نے جلدی ہی قابو پا لیا اور بولا، راز تو میں بتا ہی دوں گا مگر یاد رکھنا مجھ سے کوئی بھی بے وفائی یا اپنی جان لینے کی بات سوچی بھی تو تمہارے پورے خاندان کی خیر نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں یہ بات تو بول گئی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے ہی شادی کی ہے اور کسی عام بندے سے نہیں، بلکہ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار سے، جسے کوئی قانون پولیس کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ میرا دل کیا میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کے رہوں، مگر میں اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بس چپ رہ کر اس کی جاسوسی کرنی تھی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ مجھے چپ دیکھ کر میرے شوہر نے بھی دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہ کی، اور اس کی یہی بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی کہ کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے کر اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ شادی کو 3 دن گزرے اور ان 3 دنوں میں میں بہت کوشش کرتی رہی کہ کسی طریقے سے وہ مجھے طلاق دے دے، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ آخر اسے میری تلاش ہی کیوں تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہ تھی۔ اپنے مسئلے کا حل یہی نکالا کہ اس پر نظر رکھوں۔ میرا شوہر جب بھی کال پر بات کرنے لگتا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اس کی یہ حرکت اسے میری نظروں میں مزید مشکوک بنا رہی تھی، مگر اسے تو جیسے پرواہ نہ تھی۔ اس نے پوچھنے پر بھی یہ مجھے سچ نہ بتایا۔
تو بہتر یہی تھا کہ میں اس کی کسی بھی طرح باتیں سنتی۔ ایسے ہی کرتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں کبھی بھی حقیقت جان نہ پاؤں گی، پر مجھے ہمت نہیں چھوڑنی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی تھی کہ کسی بھی طرح مجھ پر اس کا راز انکشاف ہو جائے تاکہ میں اسے غلط ثابت کر کے جان چھڑا سکوں۔ آخر ایک دن آ ہی گیا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا کہ میرے شوہر کے نمبر پر کسی کا فون آیا۔ پہلے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، پر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہیں بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ دوسری طرف تو نہ جانے کوئی کیا بات کر رہا تھا، پر اپنے شوہر کی باتیں سن کر کچھ خاص میرے پلے بھی نہ پڑ سکا۔ پر اس وقت میری نیند اڑ گئی جب میرے شوہر نے کہا کہ یار کسی بھی طرح اس بلا سے میرا پیچھا چھڑاؤ، ورنہ کام تمام کر دو اس کا۔ روز روز کی بک بک سے تنگ آ گیا ہوں میں نے جب اتنا سنا تو میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے۔ اب تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح مجھے اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کروانا ہی ہوگا، ورنہ اس جابر انسان کے لیے کسی انسان کی جان لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اگلے دن جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل گئی۔ ملازمین کو بھی میں نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اب بے فکر ہو کر میں سب کے کام کر سکتی تھی۔ اس کا پیچھا کرتے مجھے میرا دل نے ملامت بھی کیا، پر میں دل کو مضبوط کرتے اپنے ارادے سے باز نہ آئی اور اس کو ایک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں وہیں سے ہی واپس لوٹ آئی۔ اب میرا دماغ جلد از جلد نیا خیال بن رہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا۔ وہ پھر کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر سونے لگی تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ کل پھر اسی جگہ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ چلو اس آنکھ مچولی کے کھیل سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اس سے پہلے میرا شوہر پیچھے مڑ کر مجھے وہاں کھڑا دیکھتا، میں جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ میں من ہی من میں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میری خوش فہمی بہت جلد ہوا ہونے والی ہے۔ کل کا دن آیا تو اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی گھر سے نکل گئی۔ آج میرا شوہر راستے میں 2-3 بندوں سے بھی ملا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں ان 2-3 بندوں میں سے ہی کوئی وہ نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے آزادی ملنی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، تبھی وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تاکہ میں سمجھ نہ سکوں اور تنگ آ کر اپنی یہ حرکت چھوڑ دوں۔ اپنی سوچ پر میں نے خود ہی خود کو یہ سوچ کر ملامت کیا کہ اگر وہ جان لیتا تو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب میرا شوہر پھر اس گھر میں داخل ہوا اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی، ایک سوراخ سے دوسرے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تب وہ 3 آدمی بھی وہیں آئے اور میرا منگیتر صفتر بھی۔ ان سب کو وہاں دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا اور میں سب پر لعنت بیچتی چوری چھپ کے وہاں سے نکل کر گھر آ گئی۔ میں جتنا اس مسئلے کو آسان سمجھ رہی تھی، یہ اتنا ہی شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا اور مجھے اداس بیٹھے دیکھ کر بولا، آج جمعے کا دن ہے، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو جانا، کہیں جانا ہے۔ میں جمعہ پڑھ کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، اور تمہارے سبھی سوالوں کے جواب بھی تمہیں وہیں دیے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں جلدی سے نہانے چلی گئی تاکہ اس کے آنے سے پہلے میں تیار ہو سکوں۔ نہا دھو کر میں اچھے سے تیار ہو چکی تھی اور گھر کے گراؤنڈ میں چہل قدمی کرتی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میرا شوہر آ چکا تھا اور میرے بارے میں پوچھ کر مجھے پکارتا ہوا گراؤنڈ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اس کے پاس چلی گئی۔ میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا خاموش ہونا میرا شوہر بھی نوٹ کر چکا تھا۔ اس نے بھی مزید کوئی بات نہ کی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ہماری گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلتی جا رہی تھی اور میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی اداس ہو رہی تھی۔ گاؤں کی فصلیں، سرسبز باغ اور ٹیوب ویل دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کھیل کود کر میں بڑی ہوئی تھی۔ تبھی آموں کا باغ میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو جیسے کسی نے میری آنکھوں میں مرچیں سے بھر دی تھی۔ مجھے آموں کے باغ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ کاش میں اس دن گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی، مگر اب وہ کاش واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم پتہ ہی نہ چلا کہ کب سفر ختم ہوا اور ہم اپنی منزل پر بھی پہنچ گئے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب گاڑی رکی۔ میرا شوہر گاڑی سے باہر نکل کر میری سائیڈ والا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر میں گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ ایک دربار کی طرف جانے لگے۔ دربار کی بائیں سائیڈ پر بنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں مجھے لیے میرا شوہر داخل ہوا اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔
ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہاں ایک بابا جی آئے اور بولے، ہاں بھائی برخودار، تمہاری تلاش ختم ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی ہے بابا جی، اور یہ میری بیوی ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، یہ دونوں کیسی باتیں کر رہے تھے۔ بابا جی کے بیٹھنے کے بعد میرا شوہر بولا، بابا جی میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ اپنی بیوی کو سچ بتا سکوں اور نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ اجازت ہے برخودار، جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ ان کی گمانے والی باتیں سن کر میری پیشانی پر سلوٹیں پڑتی جا رہی تھیں۔ مجھے یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ پھر میرا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور ہم اجازت لے کر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میرے شوہر نے سب ملازموں کو چھٹی دی اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ڈرنے کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا شوہر بولا، ڈرو نہیں، یہ بس احتیاط تھی، یہ بس احتیاط تھی ایک، تاکہ کوئی بھی یہ راز جان نہ سکے۔ اس کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ پھر میرا شوہر مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھا اور بولا، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 20 سال کا تھا۔ ہم جدی پشتی رئیس تھے، مگر ہمارے کسی رشتہ دار نے ہم پر ایسا کڑا جادو کیا تھا کہ ہماری دولت بھی ختم ہونے لگی اور میری صحت بھی گرتی چلی گئی۔ ایک دن میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی شکار نہ ملا اور میں غصے سے سارے نشانے ضائع کرنے لگا۔ میں اپنے اس کام میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے آس پاس کا کچھ ہوش نہ تھا۔ پھر یہ بابا جی کوئی جڑی بوٹیاں لینے جنگل میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ کر میرے پاس آئے اور بولے، تم پر جادو ہے اور اتنا کڑا ہے کہ جس لڑکی سے بھی شادی کرو گے وہ تمہاری شریر کی طاقت ختم کر دے گی اور تمہاری دولت فنا ہو جائے گی، مگر ایک شرط پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم ان کو ایک دفعہ دیکھ کر بغیر شوہر کا حق لیے بغیر طلاق دے دو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ لڑکی ضرورت مند ہو۔ میں بہت پریشان ہوا اور کہا کہ ایسے تو میں کبھی اصل والی شادی نہیں کر سکوں گا، پر وہ بابا جی جا چکے تھے۔ پھر جب میں نے پہلی شادی کی تو دیکھ بھال کر ایک ضرورت مند لڑکی سے کی تو اپنی بیوی کو چھوئے بغیر مال و دولت دے کر طلاق دے دی، اور اس طرح میری دولت میں بہت اضافہ ہوا اور جادو کا زور بھی کچھ کم ہوا۔ پھر اور اسی طرح دوسری شادی کی تو میں الیکشن جیت گیا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح کر کے میں نے 10 شادیاں کی۔ اس طرح مکمل جادو مجھ پر سے ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی شادی کر کے میں طلاق دیتا رہوں گا تو میں اپنا وارث کیسے بناؤں گا اور اتنی جائیداد کس کے لیے اکٹھی کرتا جاؤں گا۔ پھر میں اسی جگہ پر گیا اور ان بابا جی کو تلاش کرنا چاہا، پر وہ نہ تھے، نہ مجھے ملے۔ میں شادی کر کے اور طلاق دے دے کر تنگ آ چکا تھا۔ میں بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے در در کی خاک چھانی بابا جی کو تلاش کرنے کے لیے، تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کب تک میں طلاق دیتا رہوں گا اور نکاح کرتا رہوں گا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد مجھے بابا جی کے ٹھکانے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو جیسے بے ہمت ہو کر گر سا گیا۔ ایک دن آرام کیا اور اگلے دن بابا جی سے کہا، میں اب تھکنے لگا ہوں بابا جی، میں کب تک لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا؟ مجھے بتا دیں مجھے مزید کتنی شادیاں کرنی پڑیں گی اور طلاقیں دینی پڑیں گی تاکہ میں ایک ہی دفعہ سب کر کے چین سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ بابا جی میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیٹا تب تک تم شادیاں کرتے اور طلاقیں دیتے رہو گے جب تک تمہیں ایسی لڑکی نہ مل جائے تو تمہارے خاندان کی وارث پیدا کرنے والی ہوگی۔ بابا جی کی بات سن کر میں جھنجھلا گیا اور بولا، اس کی کوئی خاص نشانی بتا دیں تاکہ میں اپنی تلاش جاری رکھ سکوں۔ پھر بابا جی نے کہا، اسے دیکھ کر سب سے پہلے تمہارے دل میں خیال آئے گا وہ یہ کہ اس سے بعد میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ جب تمہیں دیکھا تو میرے دل نے کہا یہی ہے وہ لڑکی جو میری بیوی بنے گی، کیوں میں نے تمہارے گھر رشتہ بھجوایا اور ہماری شادی ہوگی۔ اپنے شوہر کی ساری بات سن کر بھی کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا، کیونکہ جب شادی کی رات میرا شوہر مجھے دیکھنے کے بعد ہاسپٹل لے گیا تھا تو وہاں جا کر اس نے کیا کہا تھا، تم ہی وہ لڑکی ہو جس کی مجھے اب تلاش تھی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے لگے ہاتھوں یہ بات بھی پوچھنے کا ارادہ کیا اور کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ یہی بات سچ ہے، جبکہ ہر لڑکی کو شادی کی رات تو تم طلاق دیتے تھے اور مجھے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ یہ ہاسپٹل والا کیا راز ہے اور اس سے کب تک پردہ اٹھانے کا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر میرا شوہر بولا، سارے راز آج ہی جان لو گی، کچھ کل کے لیے بھی رہنے دو۔ مگر میں نے سوچا اگر آج ہی راز نہ پوچھ سکی تو پھر شاید کبھی نہ پوچھ سکوں گی، اس لیے آج ہی پوچھنے کا ارادہ کیا۔ مجھے لگتا تھا میرا شوہر میرا چیک اپ کروانے لے گیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ میں انچھوئی ہی ہوں یا نہیں، پر یہ بات میں شک کی بنا پر اس پر تھوپ نہیں سکتی تھی جب تک اس کے منہ سے نہ سن لیتی۔ میں مجبور تھی اور ایک ایسے انسان سے ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی
جسے میرے کردار پر پہلے دن سے ہی شک تھا۔ بے شک میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی اور منگنی بھی کر رکھی تھی، مگر میں نے یہ صفتر نے کبھی بھی اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ پھر کیسے میں اتنی بڑی بات برداشت کرتی؟ اگر میں صاف نہ ہوتی تو کیا مجھے بھی اب تک طلاق مل چکی ہوتی؟ یہ باتیں میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جو شادی کی پہلی رات ہی مجھے ہاسپٹل لے گیا، جسے میں نے اپنی مجبوریوں کے آگے کچھ نہ جانا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہی باتیں سوچ کر میرے آنسو بہنے لگے۔ تب میرے شوہر نے بڑی بے رحمی سے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، جاننا چاہتی ہو وہ راز کیا تھا؟ تو دیکھو اپنی بائیں کلائی پہ جو برتھ مارک بنا ہوا ہے، وہی ہے راز، جسے میں دیکھ کر شاک میں چلا گیا۔ تمہیں لے کر ہاسپٹل چلا گیا تاکہ پتہ چلا سکوں یہ واقعی حقیقت ہے یا مجھے خواب لگ رہا ہے، کیونکہ بابا جی نے دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ اس لڑکی کی کلائی اور کمر پر گرہن کا نشان ہوگا، اس لیے تمہیں ہسپتال لے گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر تمہیں دیکھ لے اور مجھے بتا سکے کہ تمہاری کمر پر نشان ہے یا نہیں۔ جب اس ڈاکٹر نے بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو تو میں خوش ہو گیا۔ میری شادی ایسی لڑکی سے ہونا میرے صبر کا پھل تھا، اور جن لڑکیوں کو میں طلاق دیتا تھا وہ انچھوئی ہی ہوتی تھیں، بس ان کی کلائی کو میں دیکھتا تھا اور طلاق دے دیتا تھا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں لکھی سچائی دیکھ کر میں نے نئی زندگی کی شروعات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر میرا شوہر بولا، ایک بات تو تم نے پوچھی ہی نہیں۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب میرا شوہر بولا، میں جان چکا تھا تم میرا پیچھا کر رہی ہو اور میں چاہتا تھا کہ تم وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، مگر تم سب دیکھے بغیر ہی واپس آ گئی۔ تمہارا منگیتر صفتر نے مجھ سے رقم لی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اگر تم مجھے پیسے نہ دو گے تو میں شہر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تم جس کی محبت کا دم بھرتی تھی وہ بھی لالچی نکلا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے تمہاری محبت ان پیسوں کے آگے مجھے فروخت کر دی۔ اگر میں اسے پیسے نہ دیتا تو وہ تمہیں ورگلانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے اس کا بہت اچھا جواب دے سکتا تھا، مگر والدین کا اکلوتا بیٹا سمجھ کر معاف کر دیا۔ اب یہ سب سن کر میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے صفتر جیسے لالچی انسان سے بچا لیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر دنیا کے سب مردوں سے اچھا اور مثالی شوہر لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے ہی میرے ماں باپ کو رہنے کو اچھا گھر اور روپے پیسہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں کچھ برائی نہ تھی۔ میں اپنے نصیب پر راضی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش بھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری دوسری بہنوں کی بھی اچھی جگہ شادی ہو چکی تھی اور میں بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ رہا صفتر تو اسے میں بھلا چکی تھی۔ اب ہماری زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں ایسے ہی ملانا تھا، اور آج اس فیصلے پر میں شکر ادا کرتی تھی۔